اللہ جل جلالہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام سمرون کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نبی بن گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندے کام کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ ان برے کاموں کی عادت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بدکاری سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو قرآن مجید کے پارہ 8 میں آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ مرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادوں سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنوں اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا میਂہ برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے پرخاشے اڑ گئے۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانوں والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میਂہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین اور آسمان کے درمیان میں رہا۔ جو ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔